بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ آج ہم اس کے سوالات کے جوابات اور الفاظ جملے کریں گے، تو آئیے اس کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ جی بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ جی بچوں، کیا نام تھا ان کا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جی بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق اور معلم اخلاق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں 2 القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ایک ہے حکیم مشرق یعنی مشرق کے دانا، عقل مند، اور دوسرا معلم اخلاق سکھانے والے۔ سوال نمبر 3 ہے، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ جی بچوں، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ جی، حکیم مشرق کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے؟ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے، یعنی اخلاق سکھانے والے۔ سوال نمبر 4 ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ جی بچوں، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر یعنی زیادہ تر حصہ کس کام میں گزارا؟ اس کا جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ بیشتر، زیادہ تر، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے سیر کرنے میں، گھومنے پھرنے میں گزارا۔ سوال نمبر 5 ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ جی بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر کی 2 کتابیں کون سی ہیں؟ نظم یعنی اشعار کی صورت میں لکھی گئی کتاب، اور نثر جو عبارت اشعار کی صورت میں نہ لکھی گئی ہو، سمپل سادہ لکھی گئی ہو، اسے نثر کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 بوستان، نمبر 2 گلستان۔ بوستان ان کی نظم کی صورت میں یعنی اشعار کی صورت میں لکھی گئی کتاب ہے، اور گلستان ان کی نثری کتاب ہے، نثر کی صورت میں لکھی گئی۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے سوال جواب۔ اب ہم اس کے الفاظ جملوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ مثال، نعمت، قدر، لقب، حاسد۔ جی بچوں، یہاں پہ ایک کالم میں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں اور دوسرے کالم میں جملے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مثال۔ مثال کہتے ہیں چراغدان کو، چراغ کو۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مثال۔ جی بچوں، مثال کا جملہ کیا ہے؟ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مثال۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا نعمت۔ نعمت کا جملہ دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بچوں، نعمت کا جملہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا قدر۔ قدر کا جملہ دیکھتے ہیں، عقل مند آدمی ہی وقت کی قدر کرتا ہے۔ جی بچوں، قدر کا جملہ کیا ہے؟ عقل مند آدمی ہی وقت کی قدر کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا لقب۔ لقب کا جملہ دیکھتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی تھی، نام نہیں آنا تھا لقب، کیونکہ ہم لقب کا جملہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ لقب آنا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حاسد۔ حاسد کا جملہ دیکھتے ہیں، حاسد اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ جی بچوں، حاسد کا جملہ کیا ہے؟ حاسد اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے الفاظ جملے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔